بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلیں، وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی اور اس نے بناؤ سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا، پھر ہم نے اسے ایسا کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ لوگو، تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو
اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے لیے کہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، ان پر ذلت چھائے گی، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا، اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، تو کہو پھر اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے پروردگار کی بات ان سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔